میرے دین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درس نمبر 11، قرب قیامت میں فتنوں سے بچنے کے لیے شرعی لائحہ عمل۔ فتنے کے دور کے لیے پہلا حکم۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا کہ وَتَلْزِمُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُهُمْ، پہلا کام یہ کرو کہ جمہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور ان کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت اور امام نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے؟ یعنی آپ نے جو حکم دیا اور وہ تو اس وقت ہے جب مسلمانوں کی متفقہ جماعت موجود ہو، ان کا ایک سربراہ ہو جس پر سب متفق ہو، اور اس امام کی دیانت اور تقوی پر اعتماد ہو، تب تو اس کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن اگر نہ جماعت ہو اور نہ متفقہ امام ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں ہر جماعت اور ہر پارٹی سے الگ ہو کر زندگی گزارو اور اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ۔ ٹاٹ جس سے بوریاں بنتی ہے، پہلے زمانے میں اس کو بطور فرش کے بچھایا جاتا تھا، آج کل اس کی جگہ قالین بچھائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح گھر کی قالین اور فرش ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ اس کو بچھا دیا تو اب بار بار اس کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھاتے، اسی طرح تم بھی اپنے گھروں کے ٹاٹ اور فرش بن جاؤ اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور ان جماعتوں کے ساتھ شمولیت اختیار مت کرو بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، کسی کا ساتھ مت دو۔ اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فتنے کے دور کے لیے دوسرا حکم۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزار رہے ہو، اس وقت اگر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں اور ان کے درمیان قتل و غارت گری ہو رہی ہو تو ان کو تماشا کے طور پر بھی مت دیکھو، اس لیے کہ جو شخص تماشا کے طور پر ان فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھے گا، وہ فتنہ اس کو بھی اپنے طرف کھینچ لے گا اور اچک لے گا۔ من استشرف لہا استشرفتہ۔ اس لیے ایسے وقت میں تماشا دیکھنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ فتنے کے دور کے لیے تیسرا حکم۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اس میں القائم فیہا خیر من الماشی والقاعد فیہا خیر من القائم، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کے اندر کسی قسم کا حصہ مت لو، اس فتنے کی طرف چلنا بھی خطرناک ہے، چلنے سے بہتر ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑا ہونا بھی خطرناک ہے، اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنا بھی خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ لیٹ جاؤ۔ گویا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ذاتی زندگی کو درست کرنے کی فکر کرو، اور گھر سے باہر نکل کر اجتماعی مصیبت اور اجتماعی فتنے کو دعوت مت دو۔ فتنے کے دور کا بہترین مال۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں آدمی کا سب سے بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی، اس کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور شہروں کی زندگی چھوڑ دے اور ان بکریوں پر اکتفا کر کے اپنی زندگی بسر کرے۔ ایسا شخص سب سے زیادہ محفوظ ہوگا، کیونکہ شہروں میں اس کو ظاہری اور باطنی فتنے اچکنے کے لیے تیار ہوں گے۔ فتنے کے دور کے لیے ایک اہم حکم۔ ان تمام احادیث کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ وقت اجتماعی اور جماعتی کام کا نہیں ہوگا،
کیونکہ جماعتیں سب کی سب غیر معتبر ہوں گی۔ کسی بھی جماعت پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا، حق اور باطل کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ایسے وقت میں اپنی ذات کو ان فتنوں سے بچا کر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا کر کسی طرح اپنے ایمان کو قبر تک لے جاؤ۔ ان فتنوں سے بچاؤ کا صرف یہی ایک راستہ ہے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ بھی اسی سیاق میں آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی ذات کی خبر لو، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرو۔ اگر تم ہدایت پر آ گئے تو پھر جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ بس انسان صرف اپنی فکر کرے اور دوسرے کی فکر نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص غلط رستے پر جا رہا ہے تو اس کو جانے دے اور اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، اس کو تبلیغ نہ کرے، جبکہ دوسری طرف یہ حکم آیا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے، اور دوسروں کو نیکی کی دعوت اور تبلیغ بھی کرنی چاہیے، تو ان دونوں میں کس طرح تطبیق دی جائے؟ فتنے کی دور کی 4 علامتیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیتیں بھی اپنی جگہ درست ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے اور دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان کے ذمے صرف اپنی اصلاح کی فکر باقی رہے گی، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں 4 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس زمانے میں انسان اپنی مال کی محبت کے ذریعے کے جذبے کے پیچھے لگا ہوا ہو اور اپنے جذبے بخل کی اطاعت کر رہا ہو، مال طلبی میں لگا ہوا ہو، صبح سے لے کر شام تک بس ذہن پر ایک ہی دھن سوار ہو کہ جس طرح بھی ہو پیسے زیادہ آ جائے، اور ہر کام مال اور دولت کی محبت میں کر رہا ہو۔ دولت، بس صرف یہی کام ہوگا کہ دولت زیادہ ہو جائے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ لوگ ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہوں گے، جس طرف انسان کی خواہش اس کو لے جا رہی ہو وہ جا رہا ہو، یہ نہ دیکھ رہا ہو کہ کام حلال ہے یا حرام، اور نہ یہ دیکھ رہا ہو کہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ، یہ اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے یا ناراضگی کا راستہ۔ ان سب چیزوں کو بھول کر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے دوڑا جا رہا ہو، یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، یعنی آخرت کی تو بالکل فکر نہ ہو لیکن دنیا کی اتنی زیادہ فکر ہو کہ لاکھ سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ساری باتیں سمجھانے کے جواب میں وہ کہے کہ کیا کرے، زمانہ ہی ایسا ہے، ہمیں آخر اس دنیا میں سب کے ساتھ رہنا ہے، اسی لیے اس دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے، گویا کہ ساری نصیحتوں اور وعظوں کو ہوا میں ہی اڑا دے اور اس کی طرف کان نہ دھرے اور دنیا کمانے میں لگ جائے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو، دوسرے کی سننے کو تیار ہی نہ ہو، اور ہر انسان نے اپنا ایک موقف اختیار کر رکھا ہو اور اس میں اس طرح وہ مگن ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اور جو بات دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، جیسے آج کل کی منظر نظر آتا ہے کہ ہر انسان نے دین کے معاملے میں بھی اپنی ایک رائے متعین کر لی ہے کہ اس کے نزدیک کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، حالانکہ ساری عمر میں کبھی ایک دن بھی قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے خرچ نہیں کیا، لیکن جب اس کے سامنے شریعت کا کوئی حکم بیان کیا تو فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، فوراً اپنی رائے پیش کرنے شروع کر دیتا ہے۔
اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا۔ بہرحال جس زمانے میں یہ 4 علامتیں ظاہر ہو جائے، یعنی جب مال کی محبت کی اطاعت ہونے لگے، لوگ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو، اس وقت اپنی ذات کو بچانے کی فکر کرو، اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو کہ عام لوگ کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک فتنہ ہے۔ اگر عام لوگوں کی فکر کے لیے باہر نکلو گے تو وہ عام لوگ تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے اپنی ذات کی فکر کرو اور اپنے آپ کو اصلاح کے راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ گھر سے باہر نہ نکلو، گھر کے دروازے بند کر لو، گھر کی ٹاٹ بن جاؤ، اور تماشا دیکھنے کے لیے بھی گھر سے باہر مت جھانکو۔ فتنے کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔